کہ جنہوں نے ایروگینسی سے آپ کا ہاتھ پرے کر دیا اور جی وہ کہہ رہی تھی میرے کپڑے خراب ہو گئے یہ حلوہ پوری کچھ زیادہ وائرل نہیں ہوگی. اب میں بیٹھی اندر وہ کھا رہی تھی، اتنے میں پیچھے سے میرے دروازہ جو تھا وہ مریم صاحبہ اندر آئیں اور انہوں نے مجھے خود پکارا اور یوں کر کے نا ہاتھ میرے کمر میں ڈالا. یہ نہیں کوئی بات، اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، اس کی مجھے یہ پہلے آپ بتائیں کہ اس کی بات کیوں نہیں کوئی کر رہا. جب یہ پی ایم بن گئے تو یکسر بدل گئے، ہمیں تو پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے. کس نے نہیں جا کے عمران خان کو کہا کہ خدا کے لیے یہ ایکشن لیں، یہ ہم اپنے حلقوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر معین، اور میرے ساتھ موجود ہیں میم عظمیٰ کاردار جو کہ MP بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے. ابھی لیٹسٹلی ان کی ریل ایک بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اسی حوالے سے بھی ان کے ساتھ بات کریں گے اور کچھ پولیٹیشنس، یہ جو پالیٹکس ہماری آج کل چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا جو ہے قیمتی وقت دیا. میم یہ جو واقعہ تو آپ نے بیان کر دیا تھا، لیکن یہ حلوہ پوری کچھ زیادہ وائرل نہیں ہوگی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس کو اتنا امپورٹنس کیوں دیتے ہیں. یہ ایک خاص گروہ ہے جن کا کام ہے روز کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، فالتو فنڈ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ان کی سیاست تو ختم ہو گئی ہے، ہر چیز سے وہ باہر نکالے نکالے گئے نہیں ہیں لیکن خود نکلے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو یہ اب ان کی جو فرسٹریشن ہے یہ اس کی وجہ سے یہ سب تماشے ہو رہے ہیں. لیکن آپ بھی تو اس پارٹی کا حصہ رہی ہیں، اس کو چھوڑنے کا کوئی یہاں آنا، تو وہ یہ بھی ایک تو پریٹینڈ کر رہے ہیں نا کہ میم نے ایک جگہ چھوڑی اور دوسری جگہ گئیں، اور شاید کوئی یہ بھی ریزن سامنے ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اپنی پارٹی میں جو ان لوگوں کو بھرا ہوا ہے انہوں نے، یہ گوہر صاحب کون ہے؟ پیپلز پارٹی سے ادھار لیے ہوئے ہیں. یہ لطیف کھوسا کون ہے جو ادھار آیا ہوا ہے وہاں سے؟ تو کس کی باتیں کیا کریں؟ یہ شاہ محمود قریشی کون ہے؟ کدھر سے آیا ہوا ہے؟ تو کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ تو ساری پارٹی جو بنی تھی یہ تو منبع تھا سب باقی پارٹیز کا. تو ان کے منہ میں اب زبان پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، پہلے اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں. اور ویسے آپ کا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا کنسرنز ہیں، اور آپ بحیثیت لیڈی تھوڑا سا آپ مین کہ وہ ابھی تو ان کو بڑا ایروگینٹ سا شو کیا گیا نا کہ جنہوں نے ایروگینسی سے آپ کا ہاتھ پرے کر دیا اور جی وہ کہہ رہی تھی میرے کپڑے خراب ہو گئے وہ. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک فضول سی ایک چیز دیکھی. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ کسی بھی طرف موڑ تروڑ کے آپ پیش کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو پہلے ویریفائی کرنا چاہیے. آپ میرے پاس آئی ہیں، میرے سے ویریفیکیشن، اور اس کے بعد کوئی اپنی جو ہے نا رائے قائم کر دینی چاہیے. ہوا کیا تھا کہ میں 10 بجے جب پہنچی ہوں اسمبلی تو میں اندر بریک فاسٹ انہوں نے سرو کیا تھا، تو میں نے کہا چلو میں ابھی آئے نہیں ہیں، کارروائی ہاؤس کی شروع نہیں ہوئی، الیکشن ڈے تھا، چلے میں جا کے تھوڑا سا کچھ کھا لیتی ہوں. اب میں بیٹھی اندر وہ کھا رہی تھی تو اتنے میں پیچھے سے میرے دروازہ جو تھا وہ مریم صاحبہ اندر آئیں اور انہوں نے مجھے خود پکارا اور یوں کر کے نا ہاتھ میرے کمر میں ڈالا. یہ نہیں کوئی بات، اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، اس کی مجھے یہ پہلے آپ بتائیں کہ اس کی بات کیوں نہیں کوئی کر رہا. تو ہوا یوں کہ وہ جب آئیں تو میں ایک دم سے وہ احترام میں کھڑی ہو گئی. میں نے کہا اوہ میرا لیڈر آیا اور میں بیٹھی ہوں، برا لگتا ہے. تو جب انہوں نے پیچھے سے مجھے ایسے کیا تو میں نے بھی ایک انسٹنٹلی وہ ایک اسپونٹینیس ریئیکشن ہوتا ہے کہ آپ بھی پیار بہت کرتی ہیں، سب سے کرتی ہیں، صرف میرے سب سے کرتی ہیں پیار. وہ بہت یعنی کہ ان کا ایک جو ہے ہمارے ساتھ جو طریقہ ہے ڈیل کرنے کا وہ بہت ہی ایک آسان طریقہ ہے. تو وہ جناب صاحب اچانک مجھے وہ خیال ہے کہ اوہ میں تو اپنے ہاتھ سے کھا رہی تھی یہ، تو میرے تو ہاتھ اس وقت گندے ہیں. تو میں نے نا ہاتھ اپنا تھوڑا پیچھے کیا اور انہوں نے بھی مذاق میں مجھے کہا کیا میرے کپڑے تم نے خراب کروانے. سارا دیکھے نا وہ ان کے الیکشن کا دن تھا، ان کی اوتھ کا دن تھا. ان کا وین بھی کافی کلیئر نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے جیسے ہی حلف لیا اس کے بعد فوری طور پر وہ آفس گئی ہیں اور انہوں نے ایک پورا وین جو ہے وہ دیا قوم کو، کیونکہ خیال میں وہ اپنے 5 سال اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں گی اور مین کے کوئی کمپیٹ نہیں کرے گا. دیکھیں وہ الیکٹ ہو کے آئی ہیں اور تقریباً ہماری
2/3 मेजॉरिटी है पंजाब असेंबली में, ये तो पूरे नंबर्स पे डिपेंड करता है ना कि आपके कितने नंबर हैं। तो हमारी तो सिंपल से भी ज़्यादा नंबर हैं, तो ये किस खाम ख्याली में बैठे हुए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब तो पीएम से पहले जब ये उनका एक वजीर आला का दौर रहा है, वो तो बड़ा गोल्डन पीरियड रहा है लाहौर के लिए, पंजाब के लिए। मीन कि अभी तक उन जैसा वजीर आला किसी ने कम्पीट नहीं किया। आपके ख्याल में आप मरियम नवाज साहिबा उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते? देखिए, रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात नहीं है, खिदमत की बात है। उसमें एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो भट्टा मज़दूर हैं, उनके बच्चों के लिए तालीम का सिलसिला जारी किया था, वो पीटीआई की हुकूमत ने आके बंद कर दिया। अब एक अच्छा मंसूबा है जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और वो इतने गरीब जो हैं उनके बच्चों को तालीम मिल रही है, तो उसको दोबारा स्टार्ट करना है। तो जाहिर है हम भी उस प्रोजेक्ट को, मरियम नवाज साहिबा उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि हम उसको दोबारा शुरू करेंगे। एक दानिश स्कूल है, कितने अच्छा वो मतलब एक आम जो इंसान है जो नहीं अफोर्ड कर सकते अच्छे स्कूल्स में, वो वहाँ पे कम्पीट करके बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। तो ये कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो हमारी पुरानी हुकूमत के शहबाज शरीफ साहब के ज़माने के हैं, तो उनको आगे लेके बढ़ना तो एक नेचुरल बात है। उन्हें अब A+ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल, वो सारे दिन प्रोजेक्ट से फ़ायदा हो रहा था लोगों को। पंजाब के सूबे को अब जिस तरह रोड्स थी, जो गांव से लेके मार्केट तक जो रोड्स थी, वो बेहतरीन तरीका था कि वो फार्मर्स ख़ुद अपनी प्रोड्यूस लेके जाते थे और उनको बेहतरीन उसके मुआवजा मिलता था। वो सड़कें टूटी फूटी हो गई, ख़त्म हो गई। तो अब मरियम नवाज साहिबा की भी प्रायोरिटी है कि उनको देखें ना, वो प्रोजेक्ट जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ था वो दोबारा बहाल करना जो है वो बिल्कुल एक मेरे ख्याल में एक सेंसिबल बात है। उसके अलावा उनकी अपनी विजन है और वो उनके पास प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए, उनके पास प्रोग्राम है यूथ के लिए, ट्रांसजेंडर्स की उन्होंने बात की, PWDs की बात की, कमज़ोर तबकात की, जिस तरह इलेक्ट्रिक जो है मोटरसाइकिल्स की बात की, ताकि जो ख़वातीन हैं वो एक सुकून से अपने स्कूल, कॉलेज, जॉब्स में जाएँ, इनको एक डिग्निफाइड वर्क प्लेस मिले, हरासमेंट ना उनको, यानी हर चीज़ में उन्होंने अपना एक लाए अमल बनाया हुआ है। मैम, आपने पीटीआई को ड्रॉप किया और आपने नून लीग को ज्वाइन किया। कौन से ऐसे 3 बेस्ट रीजंस आपको नज़र आए जो आपने ये डिसीजन लिया था? एक तो ये बात है कि हमने जब जद्दोजहद की थी इमरान खान के साथ, तो हमने कॉज के लिए की थी। हमने ये सोचा था कि हम नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और हमारी करप्शन के ख़िलाफ़ जंग है। जब ये PM बन गए तो यकसर बदल गए, हमें तो पहचाना ही नहीं जा रहा था कि ये कौन शख्स है। करप्शन का इंडेक्स जो है आपने देखा है वो बढ़ गया हर तरफ। जो यानी कि बुज़दार का जो दफ्तर था, CM हाउस जो था, करप्शन का गढ़ था। और किस ने नहीं जाके इमरान खान को कहा कि खुदा के लिए ये एक्शन लें, ये हम अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र्स पे ये करोड़ों रुपया जो है रिश्वतों में लिया जा रहा है और उसको बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो मेरा वसीम अकरम प्लस है। वो ये नहीं कि ना वो मैनिफेस्टो में कोई वादा पूरा कर सके, ना वो अपनी पार्टी को संभाल सके, ना वो अपने घरवाली को संभाल सके। तो सारा पैसा CM के ऑफिस में आता था और फरागोगी के थ्रू वो आगे चला जाता था। तो ये सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में आप सोचें कि जिस नज़रिए को हम लेके चले थे वो तो गलत हो गया। मरियम नवाज साहिबा ने बड़े केसेस लड़े हैं और बड़ा VN क्लियर करने की कोशिश की है नून लीग की, क्योंकि वो यहाँ पे अकेली सर्वाइव करती रही हैं। आपको ऐसी कौन सी चीज़, मेरा मेन ये है कि अट्रैक्ट कर गई कि नून लीग इस हवाले से PTI से बहुत बेस्ट है? क्योंकि इस वक्त तो ये भी इल्ज़ाम आ रहे हैं जी धांधली बहुत की गई है। देखें, मेरी बात सुने, इन्होंने हमारे जहन में इतना जहर घुला हुआ था, कह के चोर हैं, डाकू हैं, खा गए, लूट के ले गए। आप यकीन करें, मैं जब नून लीग के साथ मेरा जब मरियम नवाज साहिबा के साथ, हमजा शहबाज साहब के साथ जब मेरा खुद 1-to-1 में, तो मैं हैरान रह गई उनको देख के। इतने उनके दिल में खुदा खौफी है, कोई वो अपने आप, कोई किसी किस्म का तकब्बुर नहीं है और मुल्क के साथ मुखलिस हैं। जो लोग हैं उनके दिल इनके साथ अभी भी इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत की है और पाकिस्तान में जितनी भी तरक्की हुई है वो इनके दौर में हुई है और लोगों को वो याद है। मैं जब इनकी 119 में कैंपेनिंग कर रही थी तो मैं कहती थी कि आप 30-35 साल से क्यों जुड़े हुए हैं नून लीग के साथ। वो कहते हैं कि वो देखो सामने स्कूल,
یہ انہوں نے ہمیں بنا کے دیا, اس میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, وہ دیکھو سامنے ہے ہسپتال, یہ انہوں نے ہمیں بنا کے دیا تھا, ہمارے بچے وہاں, اور کوئی مہنگائی نہیں تھی اس زمانے میں, اور ہم آرام سے ہماری زندگیاں گزر رہی تھیں, روٹی ہمیں 4 روپے کی مل جایا کرتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لوگوں کو یاد رہتی ہیں. دھاندلی کا آپ نے جو پوچھا, دیکھیں یہ میں نہ مانوں اور شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز سے میں بات کروں گی. 2018 میں تقریباً 299 پٹیشنز آئی تھیں الیکشن کمیشن میں, جہاں پہ لوگوں نے کمپلین کی تھی دھاندلی ہوئی ہے, یہ ہوا وہ ہوا. اس دفعہ انہوں نے کتنی جمع کرائی ہیں؟ صرف 87, صرف 87. اور اس 87 میں سے بھی جو 22 ہیں وہ ہیں نیشنل اسمبلی کی, اور ان 22 میں سے 10 کے پی کی ہیں. یعنی کہ کے پی میں جہاں ان کی اتنی سیٹیں آئی ہیں وہاں پہ دھاندلی شدہ جو ہے. تو اب یہ شور ہنگامہ کس چیز کا ہے؟ اور ہمیں تو دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو ایک سیاسی جماعت ہیں. الیکشن کمیشن ہے, اپیلیٹ کورٹس ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, وہاں جائیں, شکایتیں کریں, ازالہ ہوگا, انصاف سب کو ملے گا, کیونکہ ہمارے ادارے تو بہت مضبوط ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جی تو تھینک یو سو مچ میم, آپ نے بڑے کلیریفیکیشن سے ہمیں آنسر کیے ہیں, اور بہت سارے دیکھنے والوں کے یہی سوال تھے جو کہ بار بار سامنے آ رہے تھے, اور ان کے جواب بھی لوگ چاہ رہے تھے. تو عظمیٰ میم نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا اور پوری بات کو کلیئرنس کیا, اور امید ہے کہ آپ سب کو بھی بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہوگی. ملیں گے انشاءاللہ نئے پروگرام میں کسی نئے کے ساتھ. دیجیے انہر موئن کو اجازت, اللہ نے کے بعد.